اب میری دوسری نصیحت سنو جو پہلے سے زیادہ اہم اور منفعت بخش ہے۔ احمد خان، اول تو مجھے امید ہے سلطان کے ہاتھوں شہر فتح نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو تمہیں کسی نہ کسی طرح بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ اگر تم گرفتار ہو گئے تو گڑ گڑا کر سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینا۔ میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں معاف کر کے سمرقند کی ولایت پر بحال کر دے گا۔ اس دوران ایک ضروری بات ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ جب تمہیں سلطان کے سامنے پیش کیا جائے تو کسی بھی صورت اس کے سامنے میرا اور میری خفیہ تنظیم حقلیہ کا ذکر نہ کرنا۔ اس طرح سلطان میری تنظیم کے خلاف حرکت میں آئے گا اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ ایسی صورت میں سمرقند کی حکومت مستحکم کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ عین الدولہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی وقت سلطان کے لشکر کی طرف سے منجنیقوں نے شہر کی فصیل پر آزمائشی پتھروں کی ابتدا کی تھی تاکہ نشانے کو ہدف پر درست کرتے ہوئے شہر کی فصیل پر سنگ باری کی ابتدا کی جائے۔ اس موقع پر عین الدولہ نے بڑے غور سے احمد خان کی طرف دیکھا۔ وہ بڑا فکرمند اور پریشان تھا۔ عین الدولہ نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہارا رنگ کیوں اڑتا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احمد خان اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایسی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم پریشان ہو رہے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ سلطان تمہارے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ عاجزی سے معافی مانگنے پر معاف کر دے گا۔ عین الدولہ کے ان حوصلہ افزا الفاظ پر احمد بن خضر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، عین الدولہ تم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہو، اچھے تیغزن بھی ہو، اب بتاؤ کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عین الدولہ بھی جواب میں مکرو سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہاں سے ملک شاہ سلجوقی کے لشکر پر تیر برساتے ہیں تو تیر ان پر کارگر ثابت نہیں ہوں گے، اور شہر سے باہر نکل کر ہم سلطان سے صف آرا ہو کر جنگ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی شہر کے اندر ہماری عسکری قوت اس قابل نہیں کہ شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کیا جائے۔ احمد خان، مجھے تمہاری ایک غفلت پر بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، سمرقند میں جب تک میں اپنی تحریک کو اپنے عروج پر نہیں لے آتا اس وقت تک کسی بھی مشکوک شخص کو سمرقند سے سلطان کی طرف مت جانے دینا، ورنہ تمہارے خلاف لوگ شکایات کا انبار لگا دیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لوگ جو یہاں سے حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے وہ مکہ نہیں گئے، انہوں نے جا کے سلطان ملک شاہ سلجوقی سے شکایت کر دی ہے کہ ہم سمرقند اور دیگر نواحی شہروں کو سلجوقیوں کی سلطنت سے نکالنے والے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے نکل کر سلطان کی طرف گئے اور پھر سلطان سے شکایت کی، اگر وہ اس وقت سلطان کے لشکر میں شامل ہیں تو یاد رکھنا بچ کے نہیں جائیں گے۔ میں اپنے کچھ جانثار جنگ کے بعد سلطان کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا، اور اگر وہ لشکر میں شامل ہوئے تو انہیں پہچانا جائے گا کہ وہ کون کون ہیں، اور جب سلطان یہاں سے چلا جائے گا تو ان کی غیر موجودگی میں ان تمام لوگوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی سمرقند سے نکل کر ہمارے خلاف سلطان کے پاس جا کر شکایت نہ کرے۔ آؤ اب نیچے چل کر اپنے مسلح جوانوں کو استوار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم ملک شاہ کو سمرقند کی فصیل گرانے سے روک نہیں سکتے، تاہم یہ کام ہم ضرور کریں گے کہ جب فصیل گر جائے گی اور ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم پوری طاقت اور قوت سے شہر کا دفاع کریں گے اور کوشش کریں گے ملک شاہ کو ٹوٹی ہوئی فصیل کے راستے شہر میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عین الدولہ کی بات مانتے ہوئے احمد خان اور عین الدولہ فصیل سے نیچے اتر گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان کے حکم پر منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ منجنیقوں کے پیچھے پورا لشکر اپنے اپنے سالاروں کی رہنمائی میں مستعد اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار تھا۔ منجنیقوں کی مسلسل سنگ باری کے باعث سمرقند شہر کی فصیل کا اوپر والا حصہ گرنا شروع ہوا۔ جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی تب ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ سلطان کے لشکر نے تکبیروں کی آوازیں بلند کیں، اور ان آوازوں نے سمرقند والوں پر ایک طرح کا خوف اور دہشت طاری کر کے رکھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ فصیل گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا ایک خاصا بڑا حصہ مسمار ہو کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے حکم پر اس کے لشکر نے پیش قدمی کی۔ دوسری جانب احمد خان بن خضر خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ جہاں فصیل کا حصہ ٹوٹا تھا اس کے سامنے صف آرا تھا۔ پھر سلطان کا پورا لشکر گرتی فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے احمد خان بن خضر خان کے لشکر پر آئینہ گردش دورہ میں سنگ سنگ اڑتے بادلوں، اندھیری راتوں کی پرچھائیوں میں جوش مارتے خیالات کے سمندر، اور سرد ٹھٹھرتی راتوں میں نبض ہستی تک کو بھی روک دینے والی نزا کی بے صورت صداؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔
جواب میں سمرقند کا محافظ لشکر بھی فطرت سے بغاوت کرتے ناروا گھمبیر جبر کی صورت اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ سمرقند شہر میں حیرت قدوں کا ایک ایسا لرزہ عالم طاری ہو گیا تھا جیسے وقت کی گردش رک جائے یا ہر سانس شعلوں کی زبان اختیار کر لے۔ جانکنی کے لمحات اپنے جذبات میں پوری شورش کے ساتھ امٹ پڑے تھے۔ خون میں نہائی داستانیں صحرائے فنا کے شرربار بادلوں کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ احمد خان کا لشکر زیادہ دیر تک سلطان کے لشکر کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ پسپا ہونے سے پہلے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ اس پر ارسلان بدران برسق نے پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور ایک طرح سے پیچھے ہٹنے والے احمد خان کے لشکر کا تعاقب کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ احمد خان کے جنگ کے دوران مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور ان کے اوپر سے بدران، ارسلان اور برسق کے سپاہی گزر رہے تھے۔ یہاں اچانک ایک خونی حادثہ پیش آیا۔ احمد خان کے لشکری جو جنگ میں کام آئے تھے ان میں سے کچھ زندہ بھی تھے، زخموں کے باعث تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ارسلان پر نگاہ رکھی کہ یہ لشکریوں کا سالار ہے۔ جب ارسلان اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے اپنا خنجر تولا، تاک کر ارسلان کو مارا۔ وہ خنجر تو ارسلان کی پیٹھ پر مارنا چاہتا تھا، اگر وہ ران پر لگتا تو ارسلان محفوظ رہتا، کیونکہ اس نے فولادی کڑیوں کی زرہ اپنے لباس کے نیچے پہن رکھی تھی۔ نشانہ خطا ہونے کے باعث خنجر ارسلان کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ کچھ لشکریوں نے یہ صورتحال دیکھ لی تھی، وہ فوراً ارسلان کی طرف لپکے۔ ارسلان نے بڑی جلدی بازو میں سے پیوست خنجر نکال کر پھینک دیا اور قریب آنے والے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے زخم پر جلدی جلدی کپڑا کس کر باندھ دو تاکہ زخم بند ہو جائے۔ تمہارے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں زخمی ہوا، جلدی کرو۔ اس پر ان میں سے ایک لشکری نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کی خرجین کے اندر سے ایک کپڑا نکالا اور کس کر ارسلان کے بازو پر باندھ دیا۔ ارسلان نے اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہوا احمد خان کے لشکریوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ حقلیہ تنظیم کا سربراہ عین الدولہ بڑا عیار، بڑا مکار ثابت ہوا۔ اس نے احمد خان کو یقین دلایا تھا کہ وہ سلطان کے لشکر کے مقابلے میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ احمد خان کی مدد کرے گا، لیکن سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہوا تب عین الدولہ نے اپنی تنظیم کے سارے لوگوں کے لیے حکم جاری کر دیا کہ وہ بالکل غیر مسلح ہو کر اپنے گھروں میں دبک جائیں۔ اسی طرح عین وقت پر عین الدولہ نے احمد خان کو دھوکہ دے دیا۔ بہرحال شہر کے اندر احمد خان کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ احمد خان نے شہر سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ایک لشکری جو اسے شکل سے پہچانتا تھا اور اس نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تعاقب کر کے اس نے اسے پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے لا کر پیش کیا۔ اس وقت تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ احمد خان کے بچے کچے لشکر نے ہتھیار ڈال کر معافی مانگ لی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے احمد خان کو دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، تو کیسا غیر ذمہ دار انسان ہے؟ تجھے سمرقند کا والی بنایا گیا اور بغاوت کرنے کے لیے تو نے شہر کے لوگوں کو شب کے سکوت، شام کی اداسیوں اور رات کے اجاڑ پن میں چھپا بھاگ رہا تھا۔ تمہاری بدقسمتی کہ میرے ایک لشکری نے جو تمہیں شکل سے جانتا تھا تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ احمد خان، تم جیسے خدائی قانون کو ساقط کرنے والے آغاز اول سے دامان ابد تک تم جیسے ساکنان گم کردہ راہ بدبختی کے ہذیان اور سرسام ہی میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے تجھے عزت و احترام دیا، تجھے سمرقند کا والی بنایا اور تو نے میرے خلوص، میری محبت کو عالم سکرات کا ادنا معاملہ جان کر اس کی توہین کی۔ اب تیرے ہونٹ مجمد کیوں ہیں؟ تیرے سوچوں کے شعلے بجھ کیوں چکے ہیں اور تیرے لفظوں کے بھڑکتے ہوئے انگارے یخ کیوں ہو چکے ہیں؟ احمد خان، تو نے سمرقند کے پہلے حکمرانوں کی اندھی تقلید کے کالے نشتر ہمیں چبوتے ہوئے دزدیدہ تعصب کا فسوں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ گھور سے مایوس ماحول میں تو نے درد کا اڑتا طوفان، آسیب زدہ کھولتا بحر بننے کی کوشش کی۔ ذرا اپنی حالت پر نگاہ دوڑا، میرے لشکری کیسے عصائے کلیم بن کر تجھ پر اور تیرے لشکریوں پر برسے اور تجھے اور تیرے لشکریوں کو ہزیمت کے ایک ہی نقطے پر لا کھڑا کیا۔ خود ہی بتا، تیرے جیسے باغی، تیرے جیسے سرکش، تیرے جیسے نمک حرام، تیرے جیسے احسان فراموش شخص سے کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ احمد خان اچانک زمین پر گرا، سلطان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے خبث باطن نے مجھ پر لالچ اور خود غرضی کی آگ بھڑکا دی۔ حرص و ہوس کے میلان نے مجھے ذلت و مسکنت، حسد اور نسلی تعصب کی دلدل میں دھکیل دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور ارد گرد کھڑے سارے سالاروں نے دیکھا
इस मौके पर अहमद खान का जिस्म टूटते झाग की तरह थरथरा रहा था, कांप रहा था। फिर सुल्तान ने तहक्कुमाना अंदाज में उसे मुखातिब किया, मेरे पांव को छोड़कर खड़े हो जाओ। हुक्म की तामील करते हुए अहमद खान फौरन खड़ा हो गया। सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, खुदावंद तेरी कोताहियों, तेरी कोताहदस्तियों को माफ करे। याद रखना कि हवस भरी ख्वाहिश इंसान को जीने देती है न मरने, रेत की प्यास की तरह बस बढ़ती चली जाती है। समरकंद शहर पर हमलावर होते वक्त मैंने अपने दिल में फैसला किया हुआ था कि तुझे शिकस्त देने के बाद अपनी तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा, इसलिए कि तूने मेरे एतमाद को धोखा दिया। मैंने तुझे समरकंद का वाली बनाया और तू मेरे सामने बागी और सरकश बनकर सामने आ गया। लेकिन अब जब कि तू मेरे पांव पड़कर माफी मांग चुका है तो मैं तुझे कत्ल करना नहीं चाहता। ये तुम्हारी पहली बगावत और सरकशी है, इस बिना पर मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आज के बाद तुझे किसी शहर का हाकिम मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम मेरे मरकजी शहर में एक आम आदमी की हैसियत से जिंदगी बसर करोगे। इसके बाद सुल्तान ने उसे अपने मरकज की तरफ रवाना कर दिया। अहमद खान को चूंकि जंग का तसलसल खत्म होने के साथ ही एक लश्करी ने पकड़ा था, उसे सुल्तान के सामने पेश कर दिया था, लिहाजा सुल्तान अपने अतराफ का जायजा न ले सका। अहमद खान के वहां से हटाने के बाद जब उसने इधर उधर देखा तो अरसलान सुल्तान के पास नहीं था। बरसिक और बदरान वहां खड़े थे। कुछ दूसरे सालार भी बरसिक और बदरान के दाएं बाएं खड़े थे। इस मौके पर सुल्तान ने कुछ सोचा, फिर बदरान की तरफ देखकर कहने लगा, बदरान, ये अरसलान कहाँ है? और मैं देखता हूँ उस्मान जख भी नहीं है, खैरियत तो है? बदरान ने इस मौके पर एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दरअसल बात यह है कि जिस वक्त अहमद खान के लश्कर को शिकस्त हुई और हम उसके लश्करियों का ताक़ुब कर रहे थे, अहमद खान के एक लश्करी ने जो जमीन पर जख्मी हालत में गिरा पड़ा हुआ था, उसने एक खंजर निकाला और ताक कर अरसलान को दे मारा। उसका खंजर अरसलान के बाजू में पेवस्त हो गया था। खासा जख्म आया है, लेकिन ताक़ुब के दौरान अरसलान ने एक लश्करी से कहकर अपने बाजू पर पट्टी बंधवा ली थी और ताक़ुब में हिस्सा लेता रहा। सुल्तान मोहतरम, इस वक्त वो शहर की फसील की जो सीढ़ियां हैं उस पर लेटा हुआ है। लश्कर के तबीब उसका जख्म साफ करके मरहम पट्टी कर रहे हैं। उस्मान जक को भी उसने अपने पास ही रोक लिया है। मुझे बरसिक और दीगर सालारों को आपकी तरफ भेज दिया है। सुल्तान मोहतरम, अरसलान ने बड़ी सख्ती से हमें कहा था कि हम उसके जख्मी होने की इत्तला आपको न दें, सिर्फ इतना कह दें कि उसके हिस्से के लश्कर के कुछ लश्करी ज्यादा जख्मी हुए हैं और वो उनकी देखभाल कर रहा है। इस पर सुल्तान ने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और बदरान और बरसिक दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे तुम दोनों का ये फेल अच्छा नहीं लगा। तुम दोनों उसके दस्ते रास्त हो, मेरे सालारों में अरसलान के बाद सबसे आला व अरफा हो। जिस वक्त वो जख्मी हुआ था उसी वक्त मुझे उसके जख्मी होने की इत्तला दी जानी चाहिए थी। अब वो फसील की सीढ़ियों पर बैठा जख्म की मरहम पट्टी करा रहा है और हम यहाँ उसकी तकलीफ, उसके जख्मी होने से बेखबर अपनी बातों में मसरूफ हैं। बदरान, इस अहमद खान बिन खजर खान से मुलाकात मैं बाद में भी कर सकता था, पहले हमें अरसलान की देखभाल करनी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। इसके साथ ही बदरान, बरसिक और दीगर सालारों के साथ सुल्तान समरकंद की शहरपनाह की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक जगह जब बदरान और बरसिक रुक गए तो सुल्तान ने देखा सामने सीढ़ियों पर अरसलान लेटा हुआ था। सुल्तान के सालार उस्मान जक ने उसका बाजू पकड़ रखा था और वो तबीब से बाजू पर जख्म पट्टी करवा रहा था। सुल्तान थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा। जब तबीब पट्टी बांधने के बाद पीछे हटा तब सुल्तान आगे बढ़ा। उसे देखते ही अरसलान उठ बैठा। फिर जब सुल्तान को देखते ही उसने खड़ा होना चाहा तो सुल्तान ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रख दिया। सुल्तान उसके करीब ही बैठ गया। फिर बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, मुझे तुम्हारा ये तरीक़ेकार पसंद नहीं आया। मुझे बताया गया है कि जिस वक्त हमारे हाथों समरकंद के लश्कर को शिकस्त हुई थी और हमने ताक़ुब किया था तो ताक़ुब के दौरान तुम जख्मी हो गए थे। अगर ऐसा हुआ था तो तुम्हें ताक़ुब में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। तुमने अपनी ज़ात के साथ ज्यादती की और फिर तुमने ये क्या हमाकत की कि यहाँ फसील की सीढ़ियों पर आकर लेट गए और तबीब से जख्म की मरहम पट्टी कराने लगे। बेटे, मुझे ये फेल अच्छा नहीं लगा। कम से कम तुम्हें अपने जख्मी होने की इत्तला मुझे करनी चाहिए थी। मैं खुद तुम्हारी मरहम पट्टी का एहतमाम करता। उल्टा तुमने बरसिक और बदरान से यह भी कह दिया कि मुझे तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला न दी जाए और यहाँ आकर तुम चोरी छुपे पट्टी कराते रहे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुक गया। आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि गुज़श्ता रोज से जो गहरे बादल बने हुए थे उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी तेजी इख्तियार करने लगी। सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बदरान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बदरान, कुछ जवानों को बुलाओ।
ارسلان کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جائیں۔ اس پر ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا زخم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں چل پھر نہ سکوں، بازو پر زخم ہے، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، اس زخم کے علاوہ مجھے کہیں اور زخم نہیں ہے، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف جا سکتا ہوں۔ اس موقع پر سلطان نے قریب کھڑے طبیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے زخم کی مرہم پٹی کی ہے، زخم کیسا ہے؟ طبیب نے ایک گہری نگاہ ارسلان پر ڈالی اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم یہ خنجر کا گہرا گھاؤ ہے، مندمل ہونے میں کچھ دن لے گا، بہرحال میں نے زخم صاف کر کے مرہم لگا دیا ہے، چند یوم تک ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ارسلان کے کہنے پر بدران اس کا گھوڑا قریب لے آیا۔ کسی کی مدد کے بغیر ارسلان اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا۔ سلطان اور دیگر سالار بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ پھر سلطان نے برسق اور بدران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بدران، لشکر کے ایک حصے کو شہر میں ہی رکھ کر تم اور برسق دونوں شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو۔ اب بھی کوئی شہر کے گلی کوچوں میں مزاحمت کرتا ہے تو اس کو کچل کے رکھ دو، باقی لشکر سے کہو کہ خیمہ گاہ میں جا کے آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان، سلطان اور عثمان جق کچھ سالاروں کے ساتھ شہر سے نکلے خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ ارسلان کو اس کے خیمے میں لایا گیا۔ سلطان اور عثمان جق اس کے ساتھ تھے۔ سلطان نے خیمے کا جائزہ لیا، پھر عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عثمان، بدران اور برسق کو میں نے شہر کے انتظام کی ذمہ داری سونپی ہے، ارسلان کی دیکھ بھال میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ سلطان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، زخم اتنا گہرا نہیں ہے، میں اپنے روزمرہ کے کام کاج کر سکتا ہوں، زخم میں تھوڑی سی ٹیس ہے، طبیب نے جو مرہم لگایا ہے اس سے تھوڑی دیر بعد آرام آ جائے گا اور میں بالکل پرسکون ہو جاؤں گا۔ عثمان جگ کو میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ یہ لشکرگاہ میں جائے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرے۔ ارسلان کے ان الفاظ پر سلطان مسکرا دیا اور عثمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، عثمان، تم ایسا کرو، کچھ آدمیوں کو بلا کر یہاں ارسلان کے پاس آگ روشن کروا دو تاکہ خیمہ گاہ گرم رہے اور اس کے زخم میں تکلیف کم ہو۔ باہر برف باری شروع ہو گئی ہے، سردی بڑھ جائے گی، ایسا کرنے کے بعد تم میرے ساتھ چلو، میں اور تم دونوں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کروانے کے بعد کسی کو بھیجو کہ وہ اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع کریں تاکہ وہ یہاں خیمے میں آ کر اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میرے خیال میں ارسلان کا زخم ہفتوں میں ٹھیک ہونا ہے، تو اگر زوبا اس کے پاس رہے تو زخم دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان کے ان الفاظ پر ارسلان مسکرا دیا۔ عثمان جخ بھی معاملے کو سمجھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پھر عثمان باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے میں اخیموت داخل ہوا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اخیموت، تم بڑے وقت پر آئے ہو، میں کسی کو تمہاری طرف بھجوانے ہی لگا تھا۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت کہنے لگا، سلطان محترم، میں اپنے خیمے سے باہر تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ امیر ارسلان جنگ کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے یہ اطلاع ابھی زوبا غریاد اپنی بیوی سفینہ کو بھی بھیجی ہے۔ پہلے میں اس خبر کی توثیق کرنا چاہتا تھا۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، خبر درست ہے، زخمی ہونے والے دشمن کے کسی لشکری نے عقب سے اس کو خنجر مارا جو اس کے بازو میں لگ گیا۔ بہرحال زخم خطرناک نہیں ہے۔ اب تم ہی آئے ہو تو ایک کام کرو، اپنے خیمے میں واپس جا کر زوبا، غریاد اور سفینہ تینوں کو یہاں لے آؤ۔ اتنی دیر تک عثمان کچھ لشکریوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ وہ یہاں ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کریں۔ اخیموت، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، زوبا ارسلان سے محبت کرتی ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ زوبا کو ارسلان کے خیمے میں رہنے دو، وہ بہتر انداز میں اس کی دیکھ بھال، اس کی تیمارداری کر سکے گی۔ اگر تم اس معاملے کو معیوب سمجھو تو پھر میں ارسلان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ اور اہتمام کروں۔ اخیموت کے بولنے سے پہلے ہی ارسلان بول اٹھا، سلطان محترم، کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کوئی اتنا زخمی ہوا ہوں کہ زخم میرے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے۔ میں معمول کے مطابق اپنے کام کاج کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں کسی کو میری تیمارداری کی خاطر میرے خیمے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخیموت نے بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تمہارے ان الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست اور بجا ہے، زوبا ہمارے پاس امیر ارسلان کی امانت ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس فیصلے سے سلطان محترم آپ بھی آگاہ ہیں۔ لہٰذا زوبا اگر ارسلان کے خیمے میں رہ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے تو سلطان محترم مجھے کیا اعتراض ہے، بلکہ میں خوشی محسوس کروں گا اگر زوبا یہاں رہے تو۔
इतनी देर तक उस्मान कुछ नौजवानों को अंदर ले आया। उनमें से एक के हाथों में मट्टी की बनी हुई काफी बड़ी अंगीठी थी और दूसरा कुछ कोयले और लकड़ियां उठाए हुए था।